السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الهادي إلى سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وہ اللہ جو باعزت و باجلال ہے، باعظمت و بارونق باجمال ہے، باہیبت و سلطنت باکمال ہے، جو ازلی قدیم لا زوال ہے، جو ابدی باقی بلا انتقال ہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی، ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طہ و یاسین انیس الغریبین، سراج المنیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز و مکرم محترم کرم فرما حضرت مولانا، تلذذاً نام لے رہا ہوں، ویسے بڑوں کا نام لینا بے ادبی ہے، تلذذاً نام لے رہا ہوں، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام محترم اور مسجد ہادہ کے ذمہ داران، اور خصوصی طور سے ہمارے بڑے اور رہبر الحاج مبین منور صاحب قبلہ دامت برکاتہم، اور تمام حاضرین و ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا انعام، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بابرکت راتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں نے رات نہیں کہا، راتیں کہی ہیں، اس لیے کہ آج لیلت مبارکہ بھی ہے، آج شب جمعہ بھی ہے۔
ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج جمعہ کی رات بھی ہے اور شب برات بھی ہے۔ یہ دونوں راتیں مبارک ہیں۔ ان دونوں راتوں کے درمیان ایک طرف شب برات ہے جو مبارک ہے، ایک طرف جمعہ کی رات ہے جو مبارک ہے۔ یہاں بھی رحمت، یہاں بھی رحمت، یہاں بھی برکت، یہاں بھی برکت۔ دونوں رحمتوں کے بیچ میں ہم گنہگار ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کریں، اے میرے پیارے اللہ، جیسے تو نے دو رحمتوں کو جمع کیا ہے ایسے ہی ہمیں بھی جنت الفردوس میں جمع کر دے۔ بزرگان محترم، شب ہے جمعہ کی، جمعہ کا دن آتا ہے تو ہمارے لیے عید ہوتی ہے۔ ایک عید جمعہ کی نماز کی ہوتی ہے اور دوسری عید درود کی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن آئے تو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ میں حاجی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں، حضرت والا نے مجھے مطلب عطا کر دیا، مجھے متن دے دیا۔ چلو میں اسی پر تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ بزرگان محترم، پورے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود کا اہتمام فرما لیں۔ الحمدللہ۔ بزرگان محترم، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے درود پڑھا ہے۔ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی یہ عبادت قبول ہو گئی ہے۔ دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں جس عبادت کے کرنے کے بعد بندہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میری یہ عبادت قبول ہو گئی۔ نماز کے بعد میں دعویٰ نہیں کر سکتا، روزہ رکھنے کے بعد دعویٰ نہیں کر سکتا، حج کرنے کے بعد دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا، میرا روزہ قبول ہو گیا، میری تلاوت قبول ہو گئی۔ کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس عبادت کے کرنے کے بعد بندہ دعویٰ کر سکے اور کہے کہ میرا یہ روزہ قبول ہے، میری یہ تلاوت قبول ہے، میری یہ سخاوت قبول ہے۔ لیکن مبارک ہو مسلمانوں، اللہ نے ایسی عبادت عطا فرمائی جس عبادت کے ادا ہوتے ہی قبول ہونا لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ عبادت ہے درود کی۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، وہ فرشتہ لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ اور درود یہ سب سے بہترین تحفہ ہے والد کے لیے، والد کے لیے، باپ کے لیے، ابا جان کے لیے سب سے بہترین تحفہ درود ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے، فرشتہ پیارے نبی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، سید عمران صاحب بنت سید عمر صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یہ جو حضور کے دربار میں والد کا نام لیا جا رہا ہے، بتاؤ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارا نام نیوز پیپر میں آ جاتا ہے، اگر تمہارا نام ٹیلی ویژن پر آ جاتا ہے، اگر تمہارا نام پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ فوٹو مل جاتی ہے، سٹیٹس سے 26 دن نہیں ہلتی، پروفائل زندگی بھر کی بن کر رہ جاتی ہے، کیوں؟ پارلیمنٹ میں میرا نام لیا گیا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ آپ کا ابا کا نام حضور کے دربار میں لیا جا رہا ہے۔ یہ درود ہے۔ اور ہر عبادت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دروازے بنائے۔ کتنے دروازے؟
دو دروازے بنائے، ایک قبولیت کا، ایک رد کا، ایک ایکسپٹ کا، ایک ڈکلائن کا۔ بندہ نماز پڑھے، چاہے اللہ قبول کرے چاہے رد کرے، بندہ روزہ رکھے چاہے قبول کرے چاہے رد کرے، ذکر کرے قبول رد، تلاوت کرے قبول رد، ایکسپٹ ڈکلائن چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی بنائی جس کا دروازہ بھی ایک ہی بنایا، اور وہ عبادت ہے درود کی، اور اس کا دروازہ ہے قبولیت کا۔ رد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رد کا، ڈکلائن کا، ڈینائی کا آپشن ہی نہیں ہے درود کے لیے، ہر حال میں قبول، ہر ایک سے قبول۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کتنا بندے پر مہربان ہوتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ میں رہنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں ہاتھ میں رہنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اللہ نہ کرے تو یہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے جب بندہ وہ عبادت کرتا ہے دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں، یہ فرشتہ نیکیاں لکھنے میں حرکت کرتا ہے اور یہ فرشتہ گناہ مٹانے میں حرکت کرتا ہے۔ یہ عبادت ہے درود۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو تم درود بھیجو، علیہ میرے حبیب پر، وسلمو سلام بھی بھیجو، تسلیما۔ اس طریقے سے اللہ نے امت سے کہا کہ اے امت کے بندوں میرے نبی پر درود بھیجو۔ امت کا اولین طبقہ، پیارا طبقہ، سب سے بہترین طبقہ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، ساری دنیا کے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، ہم سب کی دل کی دھڑکن کا قرار صحابہ۔ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پیارے نبی جی، ہمیں آپ نے سلام سکھایا ہے، اب درود پڑھنا بھی سکھا دیجئے۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، اب درود کیسا پڑھنا ہے آپ ہمیں سکھا دیجئے، درود کیسے بھیجنا ہے آپ ہمیں سکھا دیجئے۔ میرے دوستوں، ایک نکتے کی بات پیش کر رہا ہوں، ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیں اور نوٹ کریں۔ اللہ نے ہم بندوں سے کہا کہ تم نبی پر درود بھیجو، ہے نا؟ اللہ نے ہم سے کہا، اے اللہ نے ہم سے کہا ہے میرے بندوں تم میرے نبی پر درود بھیجو۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، نبی جی آپ بتائیے ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے درود ابراہیم تلقین فرمائی اور کہا کہ تم اس طریقے سے کہو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ نے کہا تم نبی پر درود بھیجو، صحابہ نے پوچھا کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، تم کہو اللہم صلی علی محمد۔ کیا ترجمہ؟ اللہم اے اللہ، صلی تو بھیج درود علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجئے۔ اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ تم درود بھیجو، اللہ کے نبی ہمیں یہ سکھا رہے تم اللہ سے کہو کہ اللہ آپ درود بھیجئے۔
یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ امتی پوچھے صحابہ یا رسول اللہ اللہ ہمیں بول رہے ہیں کہ ہم درود بھیجے، ہم اللہ کو ان ریٹرن ہم اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ درود بھیجیے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ ہمیں بولے نماز پڑھو، ہمیں ان ریٹرن بولے اللہ تمہیں نماز پڑھو، اللہ آپ روزہ رکھیے، اللہ آپ زکات دیجیے؟ نہیں نا، اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ میرے نبی پر رحمت نازل فرمائیے نا۔ کیا بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لاڈلو دراصل بات یہ ہے مجھ پر رحمتوں کا جو نزول کرنا ہے نا، یہ جو درود کی بات ہے نا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف اللہ کو سجتا ہے، یہ کام صرف اور صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اللہ نے تم سے کہا ہے تم اللہ سے درخواست کرو، اے میرے پیارے اللہ اتنا بڑا کام ہم سے نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا کام ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں آپ ہی ہمارے نبی پر درود نازل فرمائیے۔ یہ ہے درود، ہم نہیں پڑھ سکتے میرے دوستو، ہم اس محسن انسانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کیا حق ادا کریں اس شخصیت کا؟ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتا و رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عفت میں اول، عزت میں اول، رفت میں اول، چاہت میں اول، عیسیٰ سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، یوشع سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا، جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ہستی پر درود کی عادت بنا لو، ہر مسئلے کا حل درود ہے، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، درود جب ادا ہو جائے گا۔ کسی نے چہرہ نورانی، آنکھیں مستانی، محبوب سبحانی، سینے میں آیات قرآنی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت کوئی بندہ محبت کے ساتھ درود پڑھے تو کیا ملے گا؟ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، وہ درود اس کے زبان سے نکلتا تو ہے لیکن مشرق میں جاتا ہے، مغرب میں جاتا ہے، شمال میں جاتا ہے، جنوب میں جاتا ہے، دریاؤں میں جاتا ہے، جنگل و بیابان میں جاتا ہے، اور وہ درود جا کر ہر جگہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس بندے نے نبی پر درود بھیجا ہے، لہٰذا تم سب اس بندے کی مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی شخص نے پوچھا حضرت اگر کوئی بغیر محبت کے پڑھے تو اسے کیا ملے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال غلط ہے، حضور کا امتی ہو اور محبت نہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور سے محبت نہ ہو اور حضور کا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ بن دیکھے زمانہ فدا ہے، بن دیکھے زمانہ فدا ہے، دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے جانیں لٹا رہے ہیں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، کسی
بدبخت نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس کا کام تمام کر دیا، اسے قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب حکومت نے آ کر ان کو جیل میں بند کر دیا، اور وقت کے جو بڑے تھے محمد علی جناح نے کہا علم الدین بس تمہیں ایک سٹیٹمنٹ دینی ہے، جج کے سامنے کھڑے ہو کر بس یہ کہہ دینا کہ جس وقت میں نے اسے قتل کیا تھا میں ہوش میں نہیں تھا، جس وقت میں نے قتل کیا تھا اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا، بس اتنا سٹیٹمنٹ دے دینا، بقیہ ہم سنبھال لیں گے، تمہاری جان بچ جائے گی۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، زندگی بھر بے ہوشی میں تھا، جب قتل کیا ہو ہوش میں آیا، جب قتل کیا نا اس وقت ہوش میں تھا، ہاں ساری زندگی غفلت میں تھا، جس وقت قتل کیا اس وقت ہوش میں آیا ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، زندگی میں ایک ہی کام تو ہوش کے ساتھ کیا ہے، اور اس کا سٹیٹمنٹ میں بدل دوں، بن دیکھے یہ حال ہے، اور دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، محبت سے پڑھو، شوق سے پڑھو۔ اس نبی نے اپنے آنسوؤں کا حساب نہیں کیا، ہم درود کا حساب نہیں کر پا رہے ہیں۔ شوق سے پڑھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عادت بنانے تک ایک ٹارگٹ بنا لو، ایک ٹارگٹ بنا لو کہ اتنے درود میں نے پڑھنے ہیں، گن گن کر کیا پڑھنا اس ہستی کے لیے جس نے ہمارے لیے اپنے آنسوؤں کو نہ گنا۔ کیا حضرت گن کو پڑھنا سو، بغیر گن کے پڑھیں گے، بغیر گن کے نہ پڑھتے نہ پڑھنے دیتے، نہ پڑھتے خود نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے۔ پڑھو، شوق کے ساتھ پڑھو، یہ کیا کم رحمت ہے، میں درود ان پر بھیجتا ہوں، رحمتیں مجھ پر برستی ہیں۔ ہم درود ان پر بھیجتے ہیں، رحمتیں ہم پر برستی ہیں۔ میرے دوستوں، شوق کے ساتھ پڑھو۔ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمت اللہ علیہ ممبئی کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ رمضان کا مہینہ اعتکاف میں تشریف فرما تھے، اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ 10 دن کا وقت تھا، تو حضرت نے اپنے ساتھ جو احباب بیٹھے تھے اعتکاف میں ان کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو 10 دن کا وقت ہے، ان 10 دنوں میں آپ میں سے ہر بندہ 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھے، 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھو۔ پھر درود کے فضائل اور حضور کی محبت کے بارے میں عرض کیا۔ پھر فرمایا جس کا 1 لاکھ مکمل ہو جائے وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے 500 روپے انعام لے لے۔ اس زمانے میں سائٹ ملتی تھی، سمجھ میں آیا؟ تو 500 روپے انعام مجھ سے لے لیں۔ اس طریقے سے حضرت نے اعلان کر دیا۔ اب پڑھنے والے 250 لوگ تھے، سارے افراد کثرت سے درود پڑھ رہے ہیں، اور کوئی پڑھنے والا 500 کے لیے تو نہیں پڑھے گا، تو پڑھ رہے تھے درود کثرت سے۔ اب جب 8-9 دن ہوئے، ایک بندہ آتا گیا اور حضرت کو اطلاع دیتا گیا، حضرت میرے ہو گئے، حضرت میرے ہو گئے، حضرت میرے ہو گئے۔ تو حضرت سب کو جو ہے 500 دیتے رہے۔ آخر میں 13 افراد ایک ساتھ آئے اور انہوں نے آ کر کہا حضرت ہمارے بھی ہو گئے، حضرت ہمارے بھی ہو گئے۔ حضرت نے کہا میرے بھی ہو گئے، حضرت نے کہا میرے بھی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پیسہ ہم سب کو آتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اس کیا؟ پیسہ۔ ایک آدمی کو انٹرویو لے رہے تھے، انٹرویو پہ اسے پوچھیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا پیسہ۔
اچھا، آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ پیسے والا۔ آپ اپنے بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیسہ۔ سٹک ہو گیا پیسہ اس کے دماغ میں، تو انہوں بولے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ پیسہ جو ہے سائیڈ میں رکھتے ہیں، اب آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا سائیڈ میں رکھا ہوا پیسہ، سائیڈ میں رکھا ہوا پیسہ۔ تو مولانا منیر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، حضرت نے فرمایا کہ میرے بھی ہو گئے، لیکن یہ قرض ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرض ہے۔ تم 13 کا میں ایڈریس لیتا ہوں، نوٹ کر لیے اور کہا اللہ میرے لیے انتظام فرما دے تو میں ضرور تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو یہ کہہ کر ان کو رخصت کرتے ہیں۔ رات میں جب سوتے ہیں قسمت جاگتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منیر احمد، تم نے یہ درود میرے لیے پڑھایا تھا نا؟ تم نے یہ درود میرے لیے پڑھایا تھا نا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرض بھی میرا ہے، تیرا نہیں۔ اللہ، یہ قرض بھی میرا ہے، تیرا نہیں۔ صبح اشراق پڑھ کر بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے ایک لفافہ پیش کیا اور کہا حضرت آپ کی امانت آپ کی سیوا میں حاضر ہے۔ تو حضرت نے فوراً وہ پیسے لیے اور اسی کے سامنے گننا شروع کر دیے۔ گنتے گنتے خیال آیا کہ یہ لا کر دینے والا کیا سوچے گا کہ ارے حضرت میرے جانے کا بھی انتظار کرے نہیں، کیا اتنا ضرورت تھی، کہیں بدگمان نہ ہو جائے۔ کہا کہ بھائی غلط نہ سمجھنا، دراصل ایک جگہ سے پیسے آنے کے تھے، میں جلدی میں تھا کہ یہ کون سے پیسے ہیں۔ تو یہ لا کر دینے والے نے کہا حضرت فکر نہ کریں، یہ وہی پیسے ہیں جن پیسوں کا آپ کا انتظار ہے، جن پیسوں کا آپ کو انتظار ہے، یہ وہی پیسے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا آپ کا شکریہ، آپ کی برکت سے مجھے بھی نبی کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں منیر احمد پر میرے 6500 قرض ہیں، ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ میرے دوستوں، تب جا کر حضرت نے یہ سارا واقعہ سنایا تھا۔ انشاءاللہ ہم بھی ارادہ کریں، ہم بھی درود پڑھیں گے، پیارے نبی پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو کثرت سے محبت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، یہ رات عطا فرمائی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ہر رات تشریف لاتے ہیں۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ جب اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں، اور جب اعلان کر کے چلے جاتے ہیں تب ہا ہو کی آوازیں ہماری نکلتی ہیں، اور سارا سال روتے رہیں گے، سارا سال روتے رہیں گے۔ جہاں مانگنا تھا ہم نے وہاں نہیں مانگا، جہاں مانگنا تھا ہم نے وہاں نہیں مانگا، جب مانگنا تھا ہم نے تب نہیں مانگا۔ جب سے اس امت نے اس در میں مانگنا چھوڑا ہے، در در کی بھیک بن گئی ہے، در در کی بھکاری بن گئی ہے۔ جب سے امت نے اس گھر کو چھوڑا ہے، در در پر جا کر مانگ رہی ہے، اور افسوس صد افسوس بڑی پریشانی اٹھا رہی ہے۔ میرے دوستوں، آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے خوب مانگو، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور عطا فرمائیں گے، ضرور بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
अस्तजिब लकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदो, उदऊनी, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह हर दुआ को कबूल फरमाते हैं, अल्लाह हर दुआ कबूल फरमाते हैं, लेकिन हम मांगते नहीं, हम मांगते नहीं। मेरे दोस्तों, दरअसल बात ये है, एक मिसाल के जरिए से मैं बात समझाऊं। घर में मेहमान आए, जा रहे थे, बच्चे ने उन मेहमानों से कुछ पैसे पूछ लिए। अंकल पैसे दियो, मामा पैसे दियो, चाचा पैसे दियो, पूछ लेते हैं ना। तो अम्मी अब्बू सामने खड़े हैं, परेशानी हो रही है, क्या काम करे ना इन्हें। ठीक है, फिर भी खामोश रह जाते हैं सामने। अब वो मेहमान देकर चले गए, उसके बाद बच्चे की हालत क्या होती है, बेहतर पता होगा, है ना। बाप कहता है कि हमें तुझे खिला रही नहीं, पिला रही नहीं, क्या हमें तुझे नहीं दे रही, कैसा पूछिया। गुस्सा करते हैं वालिदैन, हम ना पूछो हमें खिलाती, हम ना पूछो हमें ला कर देते, है ना। अब माँ बाप ने कहा कि हमसे पूछो हम देंगे, कहा नहीं कहा। दूसरे दिन अब्बू ऑफिस से आए, बच्चा रो रहा है, कहीं कुछ ही नहीं रो रहा है, सो नहीं, मैं वो अमेज़न से क्या कि नए चाकुआ मंगाई थी, अब उन्हें रोले बैठ गया, मंजे दियो कर को। कल्लिच बोले ना, तुम्हें हमारे से मांगो, हमें देती घर को। अब माँ बाप क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? इसलिए कि ये छुरी है, इस छुरी से इस बच्चे का क्या है, नुकसान है। इसलिए माँ बाप को बेहतर पता है कि ये छुरी फिलहाल इस बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है। अब कोई बड़ा हो जाए, आपकी उम्र का हो जाए, अब अम्मी से छुरी मांगे, अम्मी नहीं देंगे, जरूर देंगे। इसलिए कि अब इस हाल में ये छुरी इसके लिए नुकसान नहीं है। बाज़ मर्तबा ऐसे ही होता है, बहुत नौजवान बैठे हैं, वो बच्चा छुरी मांग रहा था, हमारे नौजवान छोरी मांग रहे होते, अल्लाह दे डालो, अल्लाह अल्लाह दे डालो, अल्लाह। और कुतुब अब्दाल भी वैसी दुआ नहीं करता है जैसा, अल्लाह मुझे मालूम उन्हें मेरे हक में बेहतर नहीं, लेकिन तेरी कुदरत में क्या भी कमी नहीं, तो उसे बेहतर बनाकर पेश फरमा। अल्लाह अकबर। पूरा खानदान समझा रहा है ना, तो बेटा नहीं होता, नहीं मामा, नहीं चाचा, तहज्जुद में लैलत मुबारक नहीं छूट रही है, शबे कदर नहीं छूट रही है, ताखराता नहीं छूट रही, हर जगह मांग रहा है, फिर भी उसके बाद नहीं मिली। नहीं हज़रत, दुआ से क्या भी होता नहीं, दुआ से क्या भी नहीं होता। नहीं, जैसे माँ को पता था कि ये छुरी इसके लिए नुकसानदेह है, रब को पता है कि ये छुरी तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। अगर बेहतर है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा देते। और नौजवानों, ये चंद दिन की बात है, 2 दिन की बात है, उसके बाद सारा साफ है। आप सोचते रहते हैं आई एम लवर, आई एम लवर, आई एम लवर, नथिंग, यू आर नॉट ए लवर, यू आर जस्ट ए ड्राइवर फॉर सम डेज। चंद दिन के ड्राइवर होते हैं, पिक एंड ड्रॉप। उसके बाद अब्बा नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रही, पूरे पैसे गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाँ, अल्लाह से जब बंदा मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दुआ को कबूल फरमाते हैं, लेकिन दुआ की कबूलियत के 3 अंदाज हैं। कितने अंदाज हैं? 3 अंदाज हैं। या तो अल्लाह वो अता करते हैं जो बंदा मांगा वो दे दिया, लेकिन इसमें इसका ख्याल रखते हैं कि ये उसके हक में बेहतर हो। याद रखो, अल्लाह हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, अल्लाह हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है।
جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں. اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے کب سے کی پوچھ لے کون اللہ رزا ٹاؤن میں کارنر سائڈ ہونا کہتے ہیں ان کو, کارنر سائڈ نہیں مل رہی ہے. مطلب یہ ہے یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. کیوں؟ اگر مال دے دیا آ رہا ہے سو جمعہ کو برابر, وہ بھی والا ذکر اللہ اکبر, امام صاحب والا ذکر اللہ اکبر بولتے نا تب آ رہا ہے سو دے دے لے تو عید الفطر میں نظر آئیں گا. سمجھ میں آیا؟ اللہ کے علم میں ہے اگر میں اسے دے دیا تو آ رہا ہے سو جمعہ کو جمعہ یہ بھی نہیں آتا. اس لیے اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے, کس کو کب دینا ہے, اس کے علم میں ہے. تو اللہ رب العزت سے جب بندہ مانگتا ہے اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں. تو دوسرا طریقہ یہ ہے اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے then only second option, تبھی دوسرے آپشن پر جاتے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک مصیبت کو دور سے ہی دور کر دیتے ہیں, ایک تکلیف کو دور سے ہی دور کر دیتے ہیں, ایک پریشانی کو دور سے ہی دور کر دیتے ہیں. اس دعا کی برکت سے اور کتنی پریشانیاں, کتنی بیماریاں, اللہ اکبر, جس پر سارا گھر بک سکتا ہے, جس گھر پر ہمیں فقر ہے, ایک بیماری آ جائے نا سارا گھر جا سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس دعا کی برکت سے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں. دعا کی برکت سے اللہ رب العزت مصیبتوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں, بعض مرتبہ آپ چلتے رہتے ہیں, ایک سیڑھی باقی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اور ایک سیڑھی باقی ہے, آپ کا پیر پھسلتے پھسلتے بچ جاتا ہے. آپ بچتے ہیں نا, یہ دعا آ کر بچاتی ہے. آپ کہتے ہیں جسٹ مس, گاڑی فوراً آپ پلٹتے ہیں, اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا آنکھ جا سکتی تھی. یہ دعا ہے جو آپ کی حفاظت کرتی ہے. اس لیے دعا مانگنے سے کبھی کنجوسی نہ کرنا, دعا مانگو اور اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں. یا تو جو مانگا وہ دیتے ہیں یا نہیں اس کے بدلے میں ایک پریشانی مصیبت دور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز اللہ رب العزت اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں, پریزرو کر لیتے ہیں, اور کل قیامت کے دن جنت میں بندہ جائے گا. اگر یہ دعائیں محفوظ ہو رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. اگر دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو بھی ڈرنے کا موقع ہے, یعنی آخرت میں محفوظ نہیں ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ جنت میں جگہ ہے یا نہیں, جنت میں جگہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں. اس لیے میرے دوستوں جنت میں وہ محفوظ ہوتی جاتی ہیں. اب وہ نعمتیں اللہ کے دربار میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے فرشتے لا کر اسے پیش کرتے ہیں, یہ وہ دیکھتا ہے یہ کیا نعمت ہے, کیا نعمت ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کیا نعمت ہے وہ؟ نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہوگا, نہ کسی کے کان نے سنا ہوگا, نہ کسی کے وہم و گمان میں گزرا ہوگا. ایسی نعمت اس کے سامنے لا کر رکھیں گے, بندہ پوچھے گا اے اللہ یہ کس کا بدلہ ہے, یہ کس کا بدلہ ہے. فرشتہ کہے گا دنیا میں جو رٹ لگا کر بیٹھے تھے نا, ایکس وائی زیڈ ہونا, ایکس وائی زیڈ ہونا, انہیں ہونا, ایک نام نہیں لے رہا ہوں کون تو بھی رہے تو غصہ کر دیں, بات بہت سوچ سمجھ کر بات کرنے کا ہوگا ہمیں بھی. تو اس دعا کا بدلہ ہے. تو بندہ وہ نعمت دیکھے گا اور کہے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا. وہ دنیا کی زندگی ایسے ویسے گزر گئی, لیکن آج یہ نعمتیں دیکھ کر بندہ سوچے گا کاش کہ اللہ میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا تو کتنا اچھا تھا.
میرے دوستوں دعا مانگو، اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر مانگو، اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک اللہ والے تھے، ان اللہ والوں کے پاس بہت سارے قرض دار آ گئے اور آ کر اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگے کہ میرا قرض ادا کرو۔ حضرت کہتے کہ کتنا دینا ہے؟ 1500 روپیے، بیٹھ جاؤ۔ تم کو کتنا دینا ہے؟ 1000 روپیے، بیٹھ جاؤ۔ سب کو بٹھاتے گئے اور انتظار میں بیٹھے۔ اتنے میں ایک مٹھائی بیچنے والا بچہ پھر رہا تھا، وہ دیکھا کہ یہاں پر مجمع ہے تو زور سے آواز دینے لگا، تو حضرت نے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ تو کہا کہ بیٹا مٹھائی ہے، کتنے کی؟ سب میں تقسیم کر دو۔ خوش ہو گیا بچہ کہ گلی گلی پھرنے کا ایک جگہ بزنس ہو گیا، اللہ کا شکر۔ خوش ہو کر اس نے تقسیم کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت سے پوچھا، حضرت پیسے؟ کہا کہ پورے لینے بیٹھی، تمہیں بھی بیٹھ جاؤ۔ انہوں سب بیٹھی نا، انہوں بھی لینے بیٹھی سو تمہیں بھی بیٹھ جاؤ۔ میں تھکا پھکا ہو گیا، پریشان ہو گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ ایک 5 منٹ انتظار کریا، اس کے بعد رونا شروع کرتا ہے کہ حضرت امی مار تھے، رونا شروع کرتا ہے۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار آتا ہے، ایک لفافہ لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت پیسے نکالتے ہیں، سارے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، اس بچے کو زیادہ دیتے ہیں اور بچہ چلے جاتا ہے۔ گھر والوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ یہ سارے بیٹھے تھے، مانگ رہے تھے، لیکن رو کوئی نہیں رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ پیسوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اگر اصل میں ضرورت ہوتی تو یہ روتے اور اللہ کا عرش ہلتا، اللہ کے آسمان پر فیصلے ہوتے۔ میں نے دیکھا اس میں کوئی رونے والا نہیں ہے، مسئلہ بننے والا نہیں ہے۔ میں نے نظر ڈالی تو یہ بچہ نظر آیا۔ جب رونے لگا، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فیصلے فرمائے۔ بس ہم نے دعا کیسی کرنی ہے؟ ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دیا تو دے، بہت دے، نہیں تو باجو والے کو موت دے گا۔ ہماری دعائیں ایسی، ہم اللہ کے سامنے ایسی دعا کرتے ہیں جیسے ویٹر کو آرڈر کر رہے ہیں، 2 پلیٹ بریانی، 2 پلیٹ کچھ کا، 2 پلیٹ، ایسا مانگتے ہیں۔ اللہ سے کیسے مانگنا؟ رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو۔ اللہ کے سامنے جب بندہ روتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے فیصلے فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائے۔ اور یاد رکھو، اکثر آخرت مانگو۔ اکثر کیا مانگو؟ آخرت مانگو۔ دیکھو یہ بوٹل ہے، کیا ہے؟ بوٹل ہے نا، یہ باہر کا بوٹل ہے نہیں، یہ دنیا۔ کیا یہ؟ دنیا۔ اندر کا پانی ہے نہیں، یہ آخرت، یہ دین۔ بندہ آپ کے گھر کے پاس سے جا رہا ہے، فقیر، اور آپ سے کہتا ہے بھیا ذرا پانی پلاؤ، بھیا ذرا پانی پلاؤ بھیا۔ اب آپ پانی کس میں لائیں گے؟ گلاس میں لائیں گے نا، تو گلاس میں لا کر پیش کریں گے۔ یعنی دنیا خود بخود آتی ہے جب بندہ دین مانگتا ہے۔ دنیا خود بخود آئے گی۔ پانی مانگا میں تو یہ بوٹل خود بخود آئے گا، پانی ایکسٹرا آئے گا۔ پانی مانگا یعنی دین مانگا تو دنیا خود بخود آتی ہے۔ اب ایک فقیر جاتے جاتے آپ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر بھیا رتی گلاس لاؤ، کیا گلاس لاؤ لے کر جاتی تمہیں؟ ایک وہ پوچھ رہا سی نے کیا کرتا دیا، تو پھر اندر جا کو سسرال سے جو دیکھو ہی بولے لگا تھا، اپنا نہیں، اپنا رہا تو نا، سسرال سے جو دیکھو ہی بولے لگا کو، سوچ سمجھ کر جو پرانا کچا تھا وہ لا کو دیتا۔ ہاں پانی دے رہا ہے، اب ساتھ میں پانی دے رہا نہیں دیتا، خالی گلاس نہ پوچھا تو پانی نہیں آتا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ جب بندہ اللہ سے
دین مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے، اللہ دنیا بھی ساتھ میں دیتے ہیں۔ جب دنیا مانگتا ہے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر میں اسے دیا تو انہیں کیا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بہتر ہے تب جا کر جو ہے دنیا تھوڑی دیتے ہیں، آخرت نہیں ملتی۔ مانگو اللہ سے، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ مانگو، اپنی عمر میں برکت کی دعا مانگو۔ مانگتے ہیں کب تو بھی مانگی، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما۔ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، مانگو اے میرے پیارے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اگر عین جوانی میں میرا انتقال ہو گیا، میرے والدین ٹوٹ جائیں گے، میرے ماں باپ ٹوٹ جائیں گے، میرے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ماں باپ کے لیے اپنی عمر میں برکت کی دعا مانگو۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں جن کے لیے میری دوستوں بہت سے آنکھیں ترستی ہیں، بہت سے آنکھیں ترستی ہیں۔ آج انہیں ماں باپ نظر نہیں آتے، ان کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ سن نہیں سکتے۔ جن کے پاس ہیں قدر کرو، جن کے پاس ہے قدر کرو۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، سپنے اور اپنے آنکھ بند ہونے پر آتے ہیں، سپنے اور اپنے آنکھ بند ہونے پر آتے ہیں۔ نہیں، ماں باپ کی قدردانی ان کی زندگی میں کرو۔ ماں باپ، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، لیکن اس رات میں ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہونے والی، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہونے والی۔ ماں، جس ماں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا محبت کا اظہار فرمایا، اتنا محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک ماں کو ولادت کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ زندہ جلانے پر جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے برابر کی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی فرد کو زندہ جلا دیا جائے، جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے برابر کی تکلیف ماں کو ولادت کے وقت میں ہوتی ہے۔ جو تکلیف عورت کو، ماں کو ولادت کے وقت میں ہوتی ہے نا، اگر اس تکلیف کو 100 مردوں میں تقسیم کر دیا جائے، 100 مرد مر جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اتنی تکلیف دے کر بندہ دنیا میں آتا ہے، اور ماں وہ ابھی پورے ہوش میں نہیں آئی، پورے ہوش میں نہیں آئی ہے، انستیشیا دیا گیا ہے، ابھی پورے ہوش میں نہیں آئی ہے۔ آدھی آنکھیں کھل رہی ہے، آدھی آنکھیں بند ہے، لیکن اس بے ہوشی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتی ہے، نرس پر نظر پڑتی ہے، اور نرس پوچھتی ہے کیا بات ہے ماں؟ میرا بچہ بیٹا ہو گیا۔ بڑی خوشی، بہت خوش ہو گئی تھی ماں کہ میرے گھر بیٹا ہوا ہے۔ آج وہی ماں رو رہی ہے، اے اللہ میں نے بیٹا مانگ کر لیا تھا، رو کر لیا تھا، لیکن آج میرا بیٹا مجھے پوچھتا ہے کہ ماں تو نے کیا کیا؟ تو مر جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ آج میرا بیٹا تھپڑ مارنے کے قابل ہو گیا ہے۔ جس ماں نے بچے کو دیکھ کر رویا تھا اور بار بار پوچھا تھا بچہ، جس بچے نے اتنی تکلیف دی کہ زندہ جلانے کے برابر تکلیف تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ بچے کو لیتی اور دیوار پر پھینک کر مار دیتی، لیکن بچہ جب دیکھتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دن تھا، وہ ایک ہی دن تھا جب میں رو رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی، وہ میری پیدائش کا دن تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ میں رو رہا ہوں، وہ ہنس رہی ہے، خوش ہو گئی تھی کہ بیٹا ہوا ہے، لیکن بیٹا کیا صلہ دے رہا ہے؟ بیٹا کیا صلہ دے رہا ہے؟ نہیں میرے دوستوں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا،
माँ बाप की नाफरमानी ना करना। माँ का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। इसलिए देखो, हर रिश्ता उठा लो आप, पहले मर्द आता है, बाद में औरत आती है। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसमें औरत सबको पीछे छोड़कर आगे आती है। वो रिश्ता कौन सा है? माँ बाप। माँ पहले आ जाती है और कोई ये नहीं पूछता आपके बाप माँ कैसे हैं। कोई पूछता बाप माँ कैसे हैं, माँ बाप कैसे हैं, अम्मी अब्बा कैसे हैं? ये ना पूछते हैं। ये वो माँ है जिसने जुबान को भी पीछे छोड़ दिया और फौकियत लेकर आगे बढ़कर आई है। माँ बाप की नाफरमानी हरगिज ना करो मेरे दोस्तों। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अपने उन्वान को मुकम्मल नहीं कर पा रहा। लेकिन आपसे गुजारिश है, इस रात में माँ बाप की नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं होती। माँ बाप का दिल न दुखाओ, मांगो अल्लाह से, अल्लाह मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। मेरे माँ बाप की मैं खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप को मैं हंसाना चाहता हूँ। आप जिस दिन इस काबिल बन जाओगे, दुनिया की हर चीज खिलाने के काबिल बन जाओगे, लेकिन उस वक्त खिला नहीं पाओगे, माँ बाप नहीं रहते। अब हैं, जो खिला सकते हो खिलाओ, जो दे सकते हो दो, कुछ नहीं दे सकते अपनी जियारत करा दो। कुछ नहीं कर सकते अपना दीदार करा दो। माँ को पैसों की जरूरत नहीं होती, माँ को, बाप को। हर बाप का भी अलग मकाम है। बाप का मकाम अपनी जगह, बाप की जूतियों का जो रोब है ना, वो अलग ही मकाम रखता है। अब्बा के जूते घर में हैं, दाखिले का अंदाज कैसे होता है? अब्बा ही मालूम हो गया तो एंट्री कैसी होती है, अब्बा नहीं बोले तो एंट्री कैसी होती है। ये बाप की जूतियों का ये मकाम है, तो चेहरे का आलम क्या होगा, चेहरे का आलम क्या होगा। लेकिन माँ का मकाम अलग ही होता है। हर चीज माँ से पूछी जाती है, अम्मी ये कहाँ, अम्मी वो कहाँ। और साइंस भी आज परेशान है, जो हमना नजर नहीं आता अम्मी को अच्छा नजर आ जाता है। अम्मी आते ही वो चीज कहां से आ जाती है मालूम नहीं, हमने दिखता च नहीं। ये माँ की तहकीक, ये माँ की मोहब्बत है। हर चीज माँ से पूछते हैं, बाप से सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, वो क्या, अम्मी कहाँ, वो क्या, अम्मी कहाँ। तो मेरे दोस्तों, माँ बाप के लिए खूब मांगो, ऐ अल्लाह मेरी उम्र में बरकत अता फरमा, माँ बाप की खिदमत करना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह हलाल कसरत वाली आमदनी और आफियत वाली हलाल दौलत अता फरमा। 313 उलमा को हज पर ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह अता करे तो लेकर जाओ, अल्लाह अता करे तो लेकर जाओ, नहीं तो सवाब तो मिल गया। मेरे दोस्तों, आज की रात फैसलों की रात है। जब बंदा फाइन लिख रहा है, पुलिस फाइन लिख रहा है, उस वक्त सर 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 सर, तो वो 1000 की जगह 500 हो सकता है। अकड़ को खड़ो, डाल कितना डालता, 1000 की जगह 2000 डाल देता। आज की रात फैसले हो रहे हैं, मांगो, अल्लाह 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 मेरी तकदीर बना दे। अल्लाह, बंदा रो रहा है, अल्लाह कहेंगे नहीं 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 फैसला चेंज कर। रो रहा है बच्चा भी रो रहा है, ये फैसला उसके हक में नहीं है। आज की रात फैसले हो रहे हैं मेरे दोस्तों, आज की रात फैसले कराने की रात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अल्लाह से खूब मांगने की तौफीक अता फरमाए। रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है, उसकी कदरदानी करो। एक अमल बताता हूँ, नमाज की पाबंदी कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है, उसको 2 अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें अता फरमाते हैं। एक नेमत मुनाफकत से बरी होने की नेमत, और ये बंदा सब कुछ हो सकता है, मुनाफिक नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये बंदा हर जगह जा सकता है, लेकिन जहन्नम में नहीं जा सकता। 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना है, और रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के पाबंद होते ही हैं।
पाबंदी इस बात की करो कि तकबीर ओला बोले तो इमाम साहब जब अल्लाह अकबर बोलने के लिए खड़े होते हैं उस वक्त हमें शामिल हो जाना। तो ये 40 नमाजें पढ़ने का एहतमाम करो। अगर रमज़ान से पहले यानी कल से ही अगर हम शुरू कर लिए तो हमारे लिए ये मौका है, हम 40 दिन पाबंदी के साथ तकबीर ओला के साथ नमाज अदा करें। कौन कौन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, तहज्जुद में सहरी के लिए उठते नहीं, सब भी उठते नहीं। लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में 6 करके पक्का नहीं है, लेकिन इमाम आज़म फरमाते हैं पूरे रमज़ान के महीने में 1 रात ज़रूर है। तो इसलिए एक काम करो, रोज़ाना तहज्जुद की पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र खुद ब खुद मिल जाएगी। तहज्जुद में सहरी के लिए उठते ही है ना, आजकल उठ रही नहीं है सब, 100 इंच नहीं, सहरी कर ले को सोते सो। तो तहज्जुद की पाबंदी कर लो इंशाअल्लाह। एक है 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और दूसरी है तहज्जुद की पाबंदी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का, मस्जिद के ज़िम्मेदारान का और इमाम साहब क़िबला दामत बरकातुहुम का कि आपने इस आजिज़ को, हक़ीर फ़क़ीर को मौक़ा इनायत फरमाया और तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारे इस मस्जिद की तमाम अराकीन के जानिब से अल्लाह ताला का बरकातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी एक और छोटी सी दावत पर हज़रत वाला यहाँ पर तशरीफ आए और बड़ी कीमती बातें हज़रत ने हमारे सामने रखी हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मस्जिद के सदर मुहतरम जनाब अली शरीफ साहब अगर मजमे में मौजूद हो तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ आपने तशरीफ लाएं। दूसरा ऐलान, जैसा कि नमाज के बाद भी ऐलान किया गया कि मोहल्ले की मस्तूरात की जानिब से इसरार है कि रमज़ान के महीने में मस्तूरात के लिए भी तरावीह का नज़र किया जाए मस्जिद में। इसके तहत इंतजामिया मस्जिद ने मस्तूरात के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के मुबारक महीने में